अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ क़ुर्बत जाना बाय मिरहा राजपूत एपिसोड नंबर 4। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स कैसे लगते हैं, आप किस कंट्री से मेरे वीडियोज़ को वॉच करते हैं। कमेंट ज़रूर किया कीजिए क्योंकि आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। साथ ही अगर ये नावल आपको पसंद आ रहा है तो अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर ज़रूर करें क्योंकि बेशक ये राइटर का हक है। तो चलिए हम इस नावल को आगे शुरू करते हैं। नूरे, मुझे कुछ वक्त तुमसे बात करनी है, अगर तुम इजाज़त दो तो। वो बेड पर उससे दूर बैठा था। नूरे अशी पर अच्छे से कंफर्टर देती, अपने दुपट्टे को सही करती उसकी जानिब राग़िब हुई। मुझे भी आपसे बात करनी है, बल्कि कुछ पूछना है। उसका लहजा कदरे उलझा हुआ था, जैसे उसे समझ ना आ रही हो वो किस तरह पूछे। हाँ पूछो, क्या पूछना है। उसके सहमे और उलझे हुए चेहरे को देखता वो समझ गया था कि उसे क्या पूछना है। वो उस दिन जब मैं विला आई थी, फिर आप मेरी शर्ट लेने मेरे फ्लैट पर आ गए। मैं बस कंफर्म करना चाहती हूँ, आप ही थे ना। मर्दों की संगत में वो ना जाने क्यों इतना पजल हो जाती थी कि उससे सही से बात तक ना होती। तुम्हें क्या लगता है वो कौन था? जवाब देने की बजाय उसने उल्टा सवाल किया। मुझे आप ही लगे हैं, क्योंकि बाकी सबकी आंखें इतनी खतरनाक और वहशतपन जाहिर नहीं करती। अपनी उंगलियों को मरोड़ती हुई अपनी नज़र झुकाए हुए थी, जबकि उसके जवाब पर ज़याम शाह के होंठ मुस्कुराहट में ढले। हाँ, अच्छा अंदाज़ा लगाया, उसने हुनूस लहजे में कहा। वो मेरा कुर्ता आपने वापस नहीं किया। धीमे लहजे में वो ठहराव से बोली, कहीं वो ये ना समझ ले वो कितनी कंजूस है। मुझे पसंद आया था, मैंने रख लिया। उसका अंदाज छेड़ने वाला था। ये सच था कि उसके कुर्ते से आती क्लोन की खुशबू उसे अपने पास रखने पर मजबूर कर रही थी। फिर ज़याम ने अपने दिल की सुनते उसने अपने पास संभाल कर रख लिया। क्या मतलब पसंद आ गया? आपको लड़कियों वाले शौक भी है? वो उसके लहजे से यही अंदाज़ा लगा सकी, जबकि ज़याम शाह को आज खुद पर हैरत हो रही थी। वो कैसे उस लड़की से इतने आराम से बात कर रहा था, जिसे लड़कियों की रुक रुक कर बोलने और मासूमियत से एलर्जी थी। आज वही पुरसुकून होकर उसे सुन रहा था, जिसके चेहरे पर मासूमियत भी थी और वो हकला भी रही थी। हाँ, तुम्हें बाबा ने नहीं बताया? 12 बजते ही मैं लड़कियों वाले भेस में आ जाता हूँ। वो अब दोस्ताना अंदाज में उससे बात करने लगा। शायद उसे उसकी मासूमियत और भोलापन अट्रैक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से वो अपना बनाया उसूल ही भूल गया। क्या सच में? मुझे मामू जान ने ऐसा तो कुछ नहीं बताया। वो हैरानगी की कैफियत में ज़याम को देखने लगी, जैसे अंदाज़ा लगा रही हो वो असल में लड़का ही है या लड़की। जबकि उसके हैरान चेहरे को देखते ज़याम ने बमुश्किल ही अपनी हंसी दबाई। कैसे बताते? मैं उनका बेटा हूँ, अगर बता देते तो तुम निकाह से इनकार कर देती। संजीदा लहजे में वो थोड़ा अफसरदा हुआ, जबकि उसके सामने बैठी नूरे आसानी से उसकी बातों में आ भी गई थी। एकदम ही उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी, जहाँ 12 बजने में 3 मिनट रहते थे। 12 तो बजने वाले हैं। एक नज़र घड़ी पर डालती वो उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। ज़याम का तो दिल चाहा था वो ज़ोर ज़ोर से हंसे उसकी कमकली पर। देखो, तुम डरना मत, बस 3 मिनट ही रह गए हैं। वैसे तुम्हें कोई मसला तो नहीं होगा। उसका लहजा ही ऐसा था पुरएतमाद, वो यकीन कैसे ना करती। आपने धोखा किया है मेरे साथ, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब जाकर वो सही मानी में परेशान हुई। मैंने नहीं, तुम्हारे मामू जान ने। मैंने तो उन्हें बोला था कि तुम्हें बता दें। भरपूर सादा लहजा इख्तियार करते हुए चेहरे की तासुरात सपाट कर गया। मुझे पता होता मैं कभी आपसे निकाह नहीं करती। मुझे नहीं रहना इस कमरे में। उसका दिमाग उसकी बातों में उलझ गया तो उसने जाने के लिए अशी की तरफ हाथ बढ़ाए, मगर इससे पहले ही ज़याम शाह ने उसके हाथों को नरमी से थाम लिया। बच्चा सो रहा है, क्यों उठा रही हो उसे? ज़ैम ने नरमी से उसके हाथों को पकड़ते अपनी जानिब मुतवज्जा किया। उसी पल नूरे का दिल धक धक करने लगा। छोड़े मुझे, मैं नहीं रह सकती यहाँ। वो थोड़े तहम्मुल से बोली ताकि वो उसकी बात समझ जाए, मगर अगले ही लम्हे वो उसके हाथों को छोड़ता एक बुलंद कहकहा लगा गया और वो नासमझी से उसे देखने लगी। क्या वाकई लड़कियाँ इतनी बेवकूफ़ होती है? हंसने के दौरान वो तनफुर से बोला और तासुब से उसकी तरफ देखने लगा। उसे कुछ समझ ना आई वो क्यों हंस रहा है और वो क्या जवाब दे अब। नूरे, मैं मजाक कर रहा हूँ क्या? तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ? वो फिर से हंसने लगा। जब नूरे के छोटे से दिमाग में उसकी बात जाते ही समझ आ गई तो अब वो बेचारी उसे तल्ख नज़रों से घूरने लगी, जो कब से उसे बेवकूफ़ बना रहा था। जवाबन कुछ बोलने की बजाय उसने बस घूरने पर ही इक्तफा किया। आज किस्मत भी मुंह खोल कर ज़याम शाह को हैरत से देखने लगी, जो लड़कियों से 2 मिनट भी बात नहीं करता था। आज उससे बाकायदा बात करने के साथ हंस भी रहा था। क्या ये सारा असर उसके क्लॉन का था, जो ज़याम शाह जैसा बंदा उसके शहर में झड़क गया?
مجھے سونا ہے، آپ جائیں یہاں سے۔ وہ نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولی، مگر میری بات تو ابھی رہتی ہے۔ اس نے یاد دہانی کروائی، بولے کیا بات ہے؟ نور روحان سی ہو کر بول رہی تھی، اسے زیام شاہ کا مذاق پسند نہیں آیا تھا۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ سوئے ہوئے عشی پر ایک نظر ڈالتے اس نے نورے کو دیکھا۔ دفتر نورے نے اسی وقت اپنے گلے سے اٹکا تھوک نکلا۔ میرا ہے؟ اپنے لہجے کو مضبوط کرتی وہ اس طرح بولی جیسے کوئی ماں اپنے بچے کے لیے لڑتی ہے۔ تمہاری پہلے بھی شادی ہو چکی ہے؟ اس کا لہجہ اشتیاق سے بھرا ہوا تھا۔ نہیں، وہ اب سادہ لہجے میں جواب دیتی اپنی نظریں جھکا گئی۔ میرے ساتھ تمہارا پہلا نکاح تھا۔ وہ نورے کے چہرے کے انداز کو نوٹ کرنے لگا۔ جی۔ اس دوران وہ مسلسل اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ تمہارے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے؟ اس نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں پوچھا، کہیں وہ غصہ ہی نہ کر لے یا اسے اس کی بات نہ بری لگ جائے۔ نہیں۔ اس کے اس طرح بولنے پر نورے کو ڈھیروں غصہ ضرور آیا تھا، جو وہ جلدی ہی ضبط کر گئی۔ پھر کس کا ہے یہ بچہ؟ وہ بس اس کے منہ سے سچائی سننا چاہتا تھا۔ البتہ نورے نے بمشکل ہی تنگ ہوتی فضا میں سانس لیا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو اس سے کیا مطلب؟ خوخار نظروں سے زیام کو دیکھتے اس کے لہجے میں تلخی آ گئی۔ وہ جانتی تھی زیام پوچھے گا، مگر اس کا تفصیل سے پوچھنا اسے غصہ دلا گیا۔ شوہر ہوں میں تمہارا، اتنا حق تو ہے ہی کہ تم سے سوال جواب کر سکوں۔ وہ الفاظ پر زور دے کر بولا تاکہ وہ یاد رکھے کہ وہ اب اس کا شوہر ہے۔ نہیں رکھتے آپ حق، نکاح کی ایک شرط میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ مجھ سے پرسنل سوال نہیں کریں گے۔ وہ برہمی سے بولی۔ زیام سمجھ گیا تھا وہ نہیں بتانا چاہتی، اور پھر وہ اسے فورس بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے نورے، تم غصہ نہ کرو، ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ اطمینان سے بولا تاکہ وہ پرسکون ہو جائے۔ تمہیں نہیں بتانا، تم نہ بتاؤ، میں جا رہا ہوں، اگر دروازہ لاک کرنا چاہو تو کر لینا۔ آرام سے بولتا وہ اس کی حالت کو سمجھتا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ویسے بھی وہ ڈیٹیکٹیو تھا، راز کو فاش کرنا اسے اچھے سے آتا تھا۔ اگر نورے نہیں بتا رہی تھی تو کیا ہوا، وہ خود پتہ کر لے گا۔ دوسری طرف کمرے میں ڈریسنگ کے سامنے کھڑی تالیہ اپنے بیگ میں موجود لوشن کو نکالے اپنے ہاتھوں میں لگانے لگی۔ دیکھ تو وہ شیشے میں خود کو رہی تھی، مگر سوچوں کا مرکز نورے پر تھا۔ اسے تھوڑی سی اس کی فکر بھی ہو رہی تھی۔ وہ کیسے ایڈجسٹ کرے گی؟ وہ اکیلی کیسے رہے گی؟ کبھی وہ فلیٹ میں اکیلی نہیں رہی، وہ ڈر جاتی تھی، اسے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا۔ فلیٹ پر وہ اپنی میڈ کے ساتھ رہتی تھی، پھر جب وہ نہ آتی تو تالیہ چلی جاتی، مگر اب وہ یہاں اکیلی کیسے رہے گی؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھے سے رگڑتے ہوئے بس یہی سوچ رہی تھی جب اچانک کلک کی آواز میں دروازہ کھلا تو اس کی سوچوں کا تسلسل چھناکے سے ٹوٹا اور ساتھ ہی ساتھ کوئی اندر داخل ہوا۔ شیشے سے ہی آنے والے پر ڈارک براؤن نگاہیں ڈالتی وہ فقط آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ باران چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ تالیہ نے کڑے تیوروں سے گھورنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ تم میرے سونے کے انتظار میں تھے؟ اس کا لہجہ کڑواہٹ ظاہر کر رہا تھا، جیسے اسے اس کا یہاں آنا ایک آنکھ نہ بھایا ہو۔ نہیں، آپ سو جاتی تو میں بات کس سے کرتا؟ مسرور سا بولتا وہ ٹکا ٹکا اس کے چہرے کا والہانہ طواف کرنے لگا۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے تمہاری بات سننے میں، اس لیے جا سکتے ہو تم۔ اس کا لہجہ حاکمانہ تھا۔ دفتن باران نے دل نشین مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی جو اس سے سلگنے پر مجبور کر گئی۔ کیا اپنا لاکٹ نہیں لینا چاہیں گی؟ اس نے جیب سے لاکٹ نکال کر اس کے سامنے کیا تو تالیہ کی بیزاری نگاہیں اس لاکٹ سے ٹکرائی جو باران کی ہتھیلی پر موجود تھا۔ اس نے کہاں نہیں ڈھونڈا تھا اس لاکٹ کو۔ وہ سمجھی کہ شاید وہ اپنا قیمتی لاکٹ کھو چکی ہے۔ میرا لاکٹ تم نے چرایا تھا؟ تالیہ نے فوراً سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر لاکٹ پکڑنا چاہا تو باران نے اپنا ہاتھ بند کرتے اسے اسی لمحے پیچھے کی سمت کھینچا۔ چرایا نہیں تھا، یہ خود میرے پاس آنا چاہتا تھا۔ اس کی مغرور بھاری مردانہ آواز پورے کمرے میں گونجی، مگر آواز آہستگی بھری تھی۔ واپس کرو میرا لاکٹ۔ وہ 1 منٹ سے پہلے اسے کمرے سے نکال دیتی اگر اس کا لاکٹ اس کے پاس نہ ہوتا۔ کر دوں گا، مگر ایک شرط پر، تعسفانہ لہجے میں بولتے اس نے اپنے مطلب کی بات کی۔ تالیہ نے اپنی تیکھی نظریں اس کی سرد برفیلی نگاہوں میں ڈالی۔ آریان اور زیام اگر اس وقت اسے یہاں پرسکون انداز میں تالیہ سے بات کرتے دیکھ لیتے تو یقیناً انہیں غشی پڑ جاتے۔ دیکھو میرا موڈ خراب نہیں کرو، میرا لاکٹ واپس کرو اور جاؤ یہاں سے، خمار آلود لہجے میں بولتی تالیہ کاٹ دار نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ لاکٹ تبھی ملے گا جب آپ میرا موڈ صحیح کریں گی۔ ہلکی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے باران نے ایک آنکھ کو ونک کرتے صاف چھیڑنے والے انداز میں کہا، تم اب مجھے غصہ دلا رہے ہو۔ خاصا چڑھ کر بولی، شرط مان دو، لاکٹ بھی مل جائے گا اور میں بھی چلا جاؤں گا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے سامنے لہرایا۔ تالیہ نے کھینچنا چاہا مگر اس نے ہاتھ پھر اوپر کر لیا۔ جلدی بولو کیا شرط ہے؟ اس کا انداز بے تاثر تھا۔ لاکٹ اس کے لیے بہت قیمتی تھا، جانے بھی نہیں دے سکتی تھی۔ آپ کو لاکٹ میں پہناؤں گا۔ اس کے بولنے کی دیر تھی، بیک وقت اس کے سامنے کھڑی تالیہ نے اسے زہر خندی سے گھورا۔ تالیہ نے اسے ایسی شرط کی تو امید نہیں کی تھی۔ تم پاگل ہو یا تمہارا دماغ خراب ہے؟ سوالیہ ایبرو اچکاتی وہ فارمل انداز میں اس کی طرف دیکھ کر بولی۔
میرے خیال سے آپ کو یہ عزیز نہیں ہے، میں چلتا ہوں، پھر آپ سو جائے۔ تحمل سے بولتا وہ جانے کے لیے مڑ گیا۔ اسے یقین تھا وہ اتنا قیمتی لاکٹ یوں ہی تو نہیں جانے دے گی۔ جب اس کے عین مطابق تالیہ نے اسے روکا، رکو، مجبوری ہے ورنہ تمہیں میں خود کے قریب کبھی نہ آنے دیتی۔ یکلخت اس کے بولنے پر باران کے چلتے قدم رکی اور وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگا جو اب اس کی طرف اپنی پشت موڑ گئی تھی۔ باران اس کے پاس آیا اور تھوڑا سا جھکتے اس نے نفیس لاکٹ اسے پہنا دیا۔ پھر لاکٹ کی ہک بند کرنے کے دوران باران نے آئینے میں اس دشمن جان کو دیکھا جو غصیلی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ لاکٹ کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی تو وہ کبھی اسے خود کے قریب نہ آنے دیتی۔ تالیہ نے بالوں کا جوڑا بنا رکھا تھا جس کی وجہ سے اس کی گردن سے بال ہٹانے والا سین وہ نہیں کر سکا تھا۔ تالیہ نے اپنے ہاتھوں کو مٹھیوں کی صورت میں دبوچا ہوا تھا جیسے اپنا سارا غصہ ضبط کر رہی ہو۔ باران نے اسے لاکٹ پہنا دیا تھا، پھر ایک پرسکون مسکراہٹ آئینے سے اس کی طرف اچھالتے وہ اس سے دور ہوا۔ گڈ نائٹ، صبح آفس میں ملاقات ہوگی ڈارلنگ۔ وہ مسکرایا، پھر اپنے قدم پیچھے کی جانب لیتا پلٹتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب تالیہ نے غصے سے اپنی دبوچی مٹھیوں کو کھولا، اس کی زندگی میں پہلی دفعہ ہوا تھا جب کوئی شخص اس کے اتنے قریب آیا ہو اور وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی ہو، ورنہ اس کا بس نہ چلتا وہ اس کو کبھی قریب نہ آنے دیتی، مگر معاملہ لاکٹ کا تھا تبھی وہ بے بس ہو گئی۔ روم کی لائٹ بند کی، بیڈ پر لیٹ گئی، اس چیز سے انجان کہ اب جو لاکٹ باران خان زادہ اسے پہنا کر گیا تھا وہ کوئی عام لاکٹ نہیں تھا۔ اس نے لاکٹ کو چرایا تھا اور پھر اسے واپس بھی کیا۔ اس کے پیچھے چھپا راز اس کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے اس کا لاکٹ اس لیے چرایا تھا تاکہ وہ اس میں دنیا کا بس سب سے چھوٹا کیمرہ جو اس نے اپنے دماغ کا استعمال کرتے خود بنایا تھا وہ اس میں فٹ کر سکے۔ وہ چھوٹا سا کیمرہ بمشکل دیکھنے سے ہی نظر آتا تھا، اس کا سائز ایک چیوٹی سے بھی کم تھا جسے باران نے اس کے لاکٹ میں فٹ کر دیا تھا کہ وہ اس کی ہر چیز پر نظر رکھ سکے۔ وہ کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے، کیا کرتی ہے، یہ ساری معلومات اب باران خان زادہ کو چاہیے تھی۔ خانم، اب ہم کہاں جائیں گے؟ روڈ پر چلتے ہوئے ایم جے انتہائی پریشان ہوا بنسبت ریم خانم کے جو پرسکون انداز میں ارد گرد لگے درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیری۔ اس کے چہرے کی طرح اس کا انداز ہی پرسکون تھا۔ جب اس نے چلتے چلتے ایک آخری انفارمیشن کو لیک کرتے اپنے موبائل کو سوئچ آف کر دیا اور پاکستان میں رہ کر پاکستان کا نمبر نہیں استعمال کرتی تھی، وہ جانتی تھی ISI کی ٹیم اس کی کالز اور میسیجز کو ٹریس کر لے گی، جس کی وجہ سے وہ کوئی اور ہی نمبر کا استعمال کرتی تھی۔ پھر اگر اسے کسی کو میسیج بھی کرنا ہوتا تھا تو وہ خفیہ کرتی تھی جسے صرف وہ اور اگلا بندہ ہی پڑھ سکتا تھا، باقی کسی کو اس بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا تھا۔ پھر اس کے موبائل میں ہر چیز پر لاک لگا تھا، اگر کبھی اس کا موبائل کوئی پکڑ بھی لے تو اس شخص کو ثبوت کے طور پر اس کے موبائل میں کچھ نہ ملے۔ تم آگے کیا کرنے والی ہو؟ ان کی نظر سنسان سڑک پر تھی جہاں کسی بندے بشر کا گزر نہیں ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہی ہوں شادی کر لوں، کنوز انداز میں بولتی خانم اب اپنے بیگ میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ کیا شادی؟ خانم تم سیریس ہو؟ اس کی بات پر ایک دم سے اسے دھچکا لگا۔ ہاں میں سیریس ہوں، ایک ساتھ بھرتے وہ سابقہ لہجے میں بولی۔ تم شادی کر لو گی تو میرا کیا ہوگا؟ اس سے اپنی ٹینشن لاحق ہونے لگی۔ فکر نہ کرو، تمہاری بھی کروا دوں گی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے بھیگ دے رہی ہو۔ خانم ہمارے مشن میں شادی تو کہیں نہیں تھی۔ اس نے یاد کروانا ضروری سمجھا۔ مشن سیم ہے مگر پلاننگ اب نئے طریقے سے ہوگی۔ اس کا انداز ٹھوس تھا۔ کیسی پلاننگ؟ وہ ایک بار پھر سے اس کی باتوں میں الجھ گیا۔ موبائل دو اپنا بتاتی ہوں۔ اس کے بولتے ہی ایم جے نے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھایا، پھر اس نے انسٹا اوپن کرتے سرچ بار پر جا کر آریان پاشا لکھا۔ اس کے ڈن کرتے ہی اس کی ID، اس کی پکچر سب کچھ سامنے آ گیا۔ یہ ہے وہ بندہ جس سے میں شادی کرنے والی ہوں۔ خانم سے موبائل پکڑ کر ایم جے نے اس کی تصویر کو زوم کر کے دیکھا جس کی پرسنالٹی اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ لمبا قد، چوڑی جسامت، نرم ملائم رنگت، چوڑے ڈولے، ایک توانا مرد، پرکشش آنکھیں، مغرور ستوا ناک، باریک انابی لب، چہرے پر ہلکی سی خط جو اس کے چہرے کو مزید دلکش بنا رہی تھی، مگر تاثرات بگڑے تھے۔ جتنی اس کی رعبدار شخصیت تھی، دیکھنے سے وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس سے زیادہ شخص سخت مزاج طبیعت کا ہوگا۔ خانم یہ تو وہی ہے نا جس کا تم نے بٹوا چرایا تھا؟ آریان پاشا کو دیکھتے ہی اسے یاد آیا۔ ہاں یہ وہی ہے آریان پاشا، مستقبل میں
جوائن کرنے والا ہے، ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے جن کی سوچ نہایت وسیع ہے، پھر یہ نورے کے ہسبینڈ زیام کا فرینڈ بھی ہے۔ اس نے تفصیل سے بتایا، ہانم تم سچ میں بہت شاطر دماغ کی ہو، متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ آگے کا کام اب تمہیں کرنا ہوگا، اس کی ایک ایک انفارمیشن 2 گھنٹے کے اندر مجھے چاہیے۔ حاکمانہ لہجے میں بولتی وہ پانی کی بوتل کو منہ لگا کر پینے لگی تو ایم جے نے اپنے سر کو اسبات کے طور پر حنیف سی جنبش دی۔ فلیٹ پر آنے سے پہلے وہ نورے کے کمرے میں گئی تھی جو سوئی ہوئی تھی، شاید وہ رات کو نہیں سوئی تھی اس لیے اب وہ بے خبر سوئی ہوئی تھی، تو تالیہ نے بھی اسے اٹھانا ضروری نہ سمجھا، اس لیے وہ ولا سے نکل کر سیدھی فلیٹ پر آئی۔ اس کے سر میں بے تحاشا درد تھا، دل بس ایک ہی چیز کی ضد کر رہا تھا، جسم بے جان ہو رہا تھا اپنی عادت سے مجبور، اس کا اب دل چاہ رہا تھا کہ وہ سانپ کا نشہ دوبارہ سے کرے۔ 2 دن سے اس نے خود کو ڈسوایا نہیں تھا، جس کی وجہ سے اب اس کے جسم میں موجود ہمت بھی اسے ریزہ ریزہ ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل مچل رہا تھا اس کمرے میں جانے کے لیے جہاں اس نے سانپ قید کر رکھا تھا۔ وہ زیادہ دیر تک خود کو روک بھی نہیں سکتی تھی ورنہ اس کا دماغ معاف ہونے لگتا تھا، وہ ایسے لگتا تھا جیسے اسے اب صرف ایک چیز کی ہی طلب ہو، نہا لیتی ہوئے بہتر محسوس کروں گی۔ صوفے سے اٹھ کر بڑبڑاتی ہوئی وہ واش روم کی جانب بڑھی، دفعتاً وہاں رکتے اس نے اپنا لاکٹ اتارا نہاتے وقت وہ لاکٹ نہیں پہنتی تھی کہ کہیں خراب نہ ہو جائے۔ اس نے لاکٹ اتار کر رکھ دیا تھا مگر بے جان ہوتا وجود چلنے سے انکاری تھا۔ نشے کی لت ہی ایسی تھی، اگر وقت پر پوری نہ ہو تو اس کے بے ہوش ہو جانے کا خطرہ بھی لاحق تھا۔ طلب اسے اس قدر ہو رہی تھی کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ اس کمرے میں چلی جائے۔ وہ اندازہ لگا چکی تھی اس کی طلب بڑھ رہی ہے، اگر بر وقت پوری نہ کی جائے تو اس کے اپنے لیے نقصان کا باعث بنے گی۔ پھر وہ اپنے قدم پیچھے کو لیتی، مخصوص کمرے کا دروازہ کھولتی اندر آ گئی۔ کمرہ پورا خالی تھا، کمرے میں بہت کم چیزیں تھیں۔ وہ اندر داخل ہوئی، اس نے دیکھا پنجرہ بند تھا، یکایک وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ بہت ساری بے جان مچھلیاں اس پنجرے میں پڑی ہوئی تھی، کچھ تو کھائی ہوئی تھی مگر کچھ ابھی سلامت تھی۔ اس کی نظر کوبرا پر پڑی جو آرام سے پنجرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس کا اپنا سانپ تھا جس کا وہ خیال بھی بہت رکھتی تھی مگر استعمال صرف اپنی طلب کے وقت کرتی تھی۔ تالیہ نے پنجرے کے تالے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے کھولا اور پھر ہاتھ آگے بڑھاتے سانپ کو منہ سے پکڑا۔ وہ بہادر تھی، اسے ان چیزوں سے ڈر نہیں لگتا تھا، اس لیے آسانی سے وہ اسے پکڑ گئی، جبکہ سانپ اب ڈسنے کے لیے اپنی زبان باہر نکال رہا تھا۔ کالے رنگ کا سانپ جو دیکھنے میں کافی خطرناک اور سائز میں موٹا اور بڑا تھا۔ نہ جانے تالیہ کیسے اسے پکڑ لیتی تھی اور قابو میں کر لیتی تھی، ورنہ کوئی اور ہوتی تو اب تک بے ہوش ہو چکی ہوتی۔ اب مزید نہیں رہا جا رہا تھا، دفعتاً اس نے اپنا منہ کھولتے اپنی زبان باہر نکالی اور تھوڑی آگے کی جانب کی تاکہ بآسانی چھوئی جا سکے۔ کوبرا اپنی زبان باہر نکالتا اس کی زبان کو چھونے کی کوششوں میں تھا، جب تالیہ نے اپنی زبان آگے کرتے سانپ کی باریک سی ڈسنے والی زبان کے ساتھ ٹچ کی۔ بیک وقت پوری شدت سے سانپ نے اس کی زبان پر ڈس دیا۔ اس کے ڈسنے کی دیر تھی، تالیہ کے پورے جسم میں ایک سکون کی لہر دوڑی، اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس کی طاقت واپس آ گئی ہو، اس کا جسم تندرست ہو گیا ہو۔ اس نے سانپ کو پیچھے کیا اور دوسرے ہاتھ سے پکڑتے رول کرتے ہوئے وہ اسے دوبارہ سے پنجرے میں بند کر گئی اور خود پاس ہی پورے کمرے میں موجود ایک صوفے پر ڈہ گئی۔ سانپ کے ڈستے ہی وہ جیسے مدہوش سی ہو رہی تھی، اس پر ایک نشہ سا طاری ہو گیا تھا جو اس کے سکون کا باعث تھا۔ وہ اب اپنے ہوش میں نہیں تھی، وہ نشے کی سرزد تھی۔ اب مسلسل 2 گھنٹے اس نے مدہوش ہی رہنا تھا۔ اپنے غم کو بھلانے کے لیے اس نے یہ نشہ شروع کیا تھا جو اب اس کی عادت بن گئی تھی، اسے چھوڑا ہی نہیں جاتا تھا، جیسے وہ اس کی روح میں ہی رچ گیا ہو۔ سانپ کا نشہ انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، بعض اوقات تو جان بھی جا سکتی ہے، لیکن تالیہ کی مقدار کم تھی، وہ ایک حد تک نشہ کرتی تھی۔ اس نشے کو کرنے کے 3 طریقے ہیں، جس میں سے وہ اس طریقے کا زیادہ استعمال کرتی تھی جس سے وہ صرف مدہوش ہوتی تھی، کیونکہ اگر سانپ کا زہر اس کی زبان کے ذریعے اس کے اندر بھی جاتا تھا تو مادے میں موجود زہریلے کیمیکلز جو زہر سے بھی زیادہ زہریلے ہوتے ہیں وہ سانپ کے زہر کو ختم کر دیتے تھے۔ البتہ ایک انسان کے مادے میں خطرناک حد تک کیمیکلز پائے جاتے ہیں جو زہر کو بھی ختم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے تو کچھ نہیں ہوتا تھا مگر وہ مسلسل 2 گھنٹے مدہوشی کے عالم میں گزارتی تھی۔ پہلا طریقہ سانپ کی زبان کو اپنی زبان کے ساتھ ٹچ کرنا، جس سے چڑھتا نشہ انسان کے دماغ کو سکون دیتا ہے۔ پھر دوسرا طریقہ جس میں ایک شخص سانپ کو اپنے جسم کی کسی بھی حصے پر ڈسواتا ہے، پھر انجیکشن کے ذریعے جہاں پر سانپ نے ڈسا ہو وہاں سے زہر نکال لیا جاتا ہے تاکہ
कोई ना हो और नशा भी चढ़ता रहे। फिर तीसरा तरीका, जिसमें सांप के मुंह से निकलता वेनम जो उसके मुंह के ऊपर वाले हिस्से से टपकता है, वो इंसान पीता है, जिससे एक गहरा नशा होता है। मगर तालिया पहला और दूसरा नशा ही बस इख्तियार किया करती थी, तीसरा उसने कभी ट्राई भी नहीं किया था। ज़ियाम बारान के कमरे में सोया था, मगर न जाने कि उसकी आंख आज देर से खुली थी। लेकिन जैसे ही आंख खुली, उसकी सीधी नज़र घड़ी से टकराई जो 9 बजा रही थी। उसे तो आज इकट्ठे कर जाना था, फिर इन्वेस्टिगेशन भी करनी थी, उसे आगे ट्रांसफ़र भी करना था। लेकिन उसे देर हो गई। देरी से उठने की वजह से उसे अपना पूरा दिन डूबता हुआ महसूस हुआ। जब वो अगले ही लम्हे उजरत में बेड से उठ खड़ा हुआ, बारान कमरे में नहीं था, शायद वो नहा रहा था। अब ज़याम के पास वक्त नहीं था। फिर जल्दी से उसके कमरे से निकल कर अपने कमरे में दाखिल हुआ। बगैर बेड पर नज़र डाले वो वार्डरोब की जानिब बढ़ गया। ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट निकाल कर उसने बेड पर रखी, पर उसके कपड़े प्रेस नहीं थे। वो कपड़े खुद ही प्रेस करता था, मगर कल रात को निकाह की वजह से वो भूल गया था। पहले नहा लेता हूँ, फिर प्रेस कर लूँगा। बड़बड़ाते हुए उसने अशी पर नज़र डाली जो सोया हुआ था। वो उसके आस पास नूरे ने कुशन्स को सेट कर दिया था, लेकिन खुद वो शावर लेने चली गई थी। उसकी आदत थी सुबह उठकर शावर लेना, चाहे सर्दी हो या गर्मी। ज़ियाम वॉशरूम के दरवाजे की जानिब बढ़ा, जहाँ से पानी के गिरने की आवाज़ आ रही थी। पता नहीं लड़की कब बाहर निकलेगी। नूरे जल्दी करो, मुझे भी नहाना है। उसने अफरा तफरी में बाहर से ही हाँक लगाई। सिर्फ 10 मिनट थे उसके पास, उसे जल्दी पहुंचना था। लेकिन नूरे तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। और कितना नहाओगी, बाहर आ जाओ अब। 2 मिनट बाद वो फिर से बोला, क्योंकि अभी तक अंदर से पानी के गिरने की आवाज़ आ रही थी। फिर वो अपने मोबाइल में मैसेज टाइप करता वहाँ पर ही टहलने लगा। 5 मिनट गुजर गए, लेकिन अभी तक दरवाज़ा ना खुला। नूरे, तुम निकल रही हो या मैं चाबी से दरवाज़ा खोलूँ? हनूज लहजे में बोलता वो दरवाजे के सामने ही जा खड़ा हुआ। बेवक्त की आवाज़ से दरवाज़ा खुला और वो बाहर आए। ज़ियाम ने देखा वो दुपट्टे से बेनियाज थी। उसके भीगे भीगे नशीब व फराज वाज़े थे। गीले लंबे कमर तक आते बाल पीछे फैले हुए थे। वो शायद टावल नहीं लेकर गई थी। ज़ियाम की बहकती निगाहें खुद पर महसूस करते नूरे शर्मिंदा सी हुई। आपसे इंतज़ार नहीं होता। उसीली नज़रों से उसे घूरती वो जल्दी से बेड की जानिब बढ़ी, जहाँ उसका दुपट्टा पड़ा था। एकाएक उसने झुककर जल्दी से दुपट्टा उठाया और खुद पर फैलाया। इतना वक्त कौन लगाता है नहाने में? उमानी खस अंदाज ने बोला। उसे वाकई ताज्जुब हुआ था कि वो इतना वक्त लगाती है। मैं लगाती हूँ। दुपट्टे को खुद पर फैलाती वो पलटकर उसकी तरफ देखने लगी, जो अब भूल ही गया था कि उसे कहीं जाना भी है और वक्त गुजर रहा है। इतना वक्त लगाओगी तो मुस्तकबिल में दिक्कत होगी। उसके दिल नशीन सरापे को देखते हुए सरगोशी नुमा बेइख्तियार बोला, लेकिन आवाज़ इस कदर आहिस्ता थी कि बमुश्किल ही उसे खुद भी सुनाई दी। आपने कुछ कहा? नूरे ने सी देखा, उसके होंठ हिले, मगर आवाज़ उसके कानों तक ना पहुंची, इसलिए वो खुद ही पूछने लगी। हाँ, वो मैं ये बोल रहा था कि कपड़े प्रेस कर दो कि इमरजेंसी है मुझे, वरना मैं तुम्हें ना कहता। जल्दी से उसके शहर से निकलता और फरियादी लहजे में बोला, ताकि वो मान जाए और उसका वक्त भी बच जाए। क्यों, आपके घर मुलाजमा नहीं है? नूरे सादा लहजे में बोली। उसे हैरत हुई कि इतने बड़े बंगले में एक भी मुलाजमा नहीं है। नहीं, कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। ज़ियाम ने लापरवाही से शाने उचकाए। वो खुद ही किसी मुलाजिम को नहीं रखते थे, क्योंकि उन तीनों के काम ही खुफिया थे, जिसमें वो कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। फिर मैं क्यों करूं? नूरे ने इस अंदाज में बोला जैसे कह रही हो मुझे नहीं करनी है, खुद ही कर लो। फिर वैसे भी उसने कभी मर्दों के कपड़े प्रेस नहीं किए थे, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और शौहरों के काम बीवियां ही करती हैं। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसकी शादी नॉर्मल हालात में हुई हो और अब वो उस पर हक जता रहा हो। आप भूल क्यों जाते हैं, हमारा निकाह नहीं मुआयदा हुआ है। उसे शायद अच्छा नहीं लगता था ज़ियाम शाह का उसे बीवी कहना या हक जताना। नूरे मुआयदे के मुताबिक भी तुम मेरी बीवी ही हो। इसका अंदाज साफ जताने वाला था, जैसे वो अब उस चीज़ को कबूल कर ले। मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, कपड़े प्रेस कर दो ना। उसके चेहरे के तासुरात को देखते हुए एकदम से मुल्तजी लहजे में उसकी तरफ देख कर बोलने लगा, गोया कहीं वो इनकार ही ना कर दे। अच्छा, कर दूंगी। प्रेस कहाँ करना है आप बता दें। उसका अंदाज ऐसा था जैसे एहसान कर रही हो। तो ज़ियाम ने जल्दी से उसे दूसरे कमरे में जाकर प्रेस करने का कहा और ख़ुद फ़ौरन से वॉशरूम में जाकर बंद हो गया। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।